والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى مدين العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم. اللہ رب العالمین کو بے شمار طرف سارے دن مسلم میں توفیق عطا فرمائے. آج وہ سب لوگ الحمدللہ اس بابا کرنے خدمت میں حاضر مشید میں حاضر ہیں اور ہر سال الحمدللہ شعبہ کا امتحانہ ہوتا ہے. بڑی محبت سے اور آپ لوگ اس کو سننے کا بڑی محبت سے میں سے یاد کرتی ہوں. اللہ رب العالمین ماشاء اللہ. سے پہلے شفیق القدری صاحب تشریف فرما لیں. ان کی تقریر رسول اللہ ہے بڑی روانی سے، بڑی ماشاء اللہ فصاحت برابر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ زور بیان اور زیادہ فرمائے. آمین. اللہ آمین. میرے ساتھیوں، حضور علیہ السلام میلاد ہے. میرے آقا کا میلاد اس کے خلاف بہت آوازیں بلند کی گئی اور امت کو یہ بات زیب نہیں دیتی رہی کہ اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی میں رونے لٹائے جائیں اور اس پر اعتراضات کیے جائیں. کیا یہ امتی کے لیے جائز ہے؟ اور یہ بات ہم ذہن میں رکھیں. 2 یا 3 سال کی بات ہے، سب لوگ میلاد منائیں گے انشاءاللہ. سب لوگ ذہن میں رکھیں میری بات. لیکن ایک بات اور بھی دیکھیں، دوسروں کا میلاد منانا اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ حضور علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں میلاد منا رہے ہیں، اس لیے نہیں ہوگا. وہ در حقیقت تمہیں اپنے دام فریب میں پھنسا کر تمہیں اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے یہ کام کریں گے. جس طرح کہ آپ نے پچھلے دنوں بہت سارے لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی. دوست ہیں کہ بہت بڑے عالم دین تھے مقرری، انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے غریبیوں کے انداز میں تقریریں اس لیے کی تاکہ ان کے گھرانے ہمارے اندر آ جائیں اور کھو کے ہماری طرف آئیں. آپ کی بھی ہے ساری. تو انہوں نے یہ کہا کہ الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوں. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کوئی ان کے مسئلے کو فروغ دے رہا ہوں. دراصل ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنا کر انہیں اپنی طرف راغب کیا ہے اور اب وہ ان کی گاڑیوں میں میری قصیدیں کرتی ہیں، ان کے موبائل میں میرے بیانات کرتے ہیں. میرے ساتھیوں، در حقیقت یہ سب تمہیں توڑنے کے لیے سارا معاملہ ہوگا، لیکن ذہن میں رکھو کہ اصل میلادی تم ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی اگر تمہیں یہ کہے کہ تم میلادی ہو تو اس پر شرمانے کی کیا بات ہے؟ نتان کی الحمدللہ ہم نبی کا میلاد مناتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شرمانے کی کیا بات ہے؟
ہم ہی تو ہیں جو نبی کا میلاد بناتے ہیں. کیا بات ہے. یہ ہر دور میں اس طرح ہوتا رہا ہے کہ لوگوں نے اسلام کے نام کو غلط استعمال کیا اور اپنے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھا. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں تمہارے اوپر ایک شخص کا مجھے خوف ہے، وہ آئے گا علیہ رداء الاسلام، اس کو اسلام کی چادر ہوگی، جب تک چاہے گا اس چادر کے اندر لپٹا ہوا کام کرتا رہے گا، اور اس کے اوپر کیا ہوگا فن سلاخ منہ پھر چادر سے نکل جائے گا، اور پھر وہ ہر ایک کو شرک مارے گا، کہے گا تو بھی مشرک ہے، تو بھی مشرک ہے، تو بھی مشرک ہے، تو بھی مشرک ہے. عرض کہ یا رسول اللہ کہ آپ امت میں شرک ہو جائے گا کہ کیا یہ فتویٰ لگانے والا اپنے فتوے کی عزت میں آئے گا؟ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں شرک نہیں ہوگا. سبحان اللہ. فتویٰ لگانے والا اپنے فتوے کے بوال میں آئے گا. پیارے بھائی، اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے ہر زمانے میں لوگ رہے ہیں. میرے آقا حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں بھی ایسے لوگ تھے. جب ذوالخویسرہ اور ان کے ساتھی مسجد نبوی میں جب داخل ہوا ہی میرے آقا سے صحابہ کرام نے کیا حضور یہ ہے جس کی نمازوں کے چرچے ہیں، اپنی عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا. جب یہ ہو کر آیا تو میرے آقا نے فرمایا تو یہی سوچ رہا ہے نا؟ میرے آقا نے فرمایا اس کے چہرے میں تو شیطانی اثرات آتا ہوں. پھر میرے آقا نے فرمایا جب واپس آیا تو اس میں میرے آقا نے فرمایا تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ اس وقت ہم سب میں سب سے زیادہ متقی تو ہے کیونکہ تو نے نماز پڑھی ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پیارے بھائیو، مجھے ایک مثال ایسی چاہیے کہ کسی صحابی نے کبھی میرے آقا کی باری میں عرض کیا ہو یا رسول اللہ حضور میں مجھے اجازت دیجیے کہ میں ذرا نوافل پڑھ لوں. حضور مجھے اجازت دیجیے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر لوں. نہیں، صحابہ جب اپنی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے جانتے تھے اصل الوصول بندگی استاد پر. سبحان اللہ. تیرے ساتھ یہ لوگ ہر زمانے میں ایسے لوگ آتے رہے ہیں اور ایسے کام کرتے رہے گے. اسلام کا لبادہ ہونا اور سیدھے سادھے مسلمان کو بہکایا، انہیں ان کی جماعت سے توڑا اور پھر جماعت میں شامل کر لیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. اس لیے مجھے مولانا علیہ رحمۃ اللہ کی وہ بات یاد آتی ہے. مولانا نے فرمایا ایک شکاری شکار کھیلنے جایا کرتا تھا. ایک شکاری شکار کھیلنے جایا کرتا تھا. ہر نے اس کو تاڑ لیا، پہچان لیا. جب بھی یہ آتا ہے ہمیں سے کوئی نہ کوئی ایک کم ہو جاتا ہے. اب شکاری جب بھی آتا تو ہر نے اس کو دور سے دیکھ کر بھاگ جاتی. اس نے کہا کیا تدبیر کی جائے کہ کسی طرح ان معصوم ہرنیوں کو اپنے دامے فرے میں پھنسا دوں. اس نے سوچ کے تدبیر نکالی. اس طرح کرتے ہیں کہ صوفی بن جاتے ہیں. اس نے شکاریوں کا لبادہ اتار دیا اور صوفیوں کا لبادہ اس نے پہن لیا. وہی جبہ کو اور دستار، وہی عصا، وہی مسلح، وہی چیز لے کر روانہ ہو گیا. اس کو پہلے ہی معلوم تھا کہ ہرنیاں کہاں پانی پیتی ہیں. ان کے قریب، ان جوہر کے قریب بالکل قریب جا کر اس نے مسلح ڈال دیا اور عبادت میں لگ گیا. ہرنیوں نے دیکھا آج تو صوفی صاحب آ گئے. کوئی چیز کوئی آگے بڑھی، کوئی پیچھے ہٹی. لیکن جب دیکھا یہ تو مسلسل اپنی عبادت میں مصروف ہے. ایک عقیدت ماری ہرنی قریب جب آئی اور اس صوفی صاحب کے زد میں جب آ گئی، اس نے اپنی لاٹھی اس کو ماری
اس کی جان توڑ دی. باقی ہم یہ بھی بھاگ گئے, وہ بھی جان بچا کے بھاگ گئے. اس نے جنگل میں جا کے رب کی باری اپنے دعائی دی ہے, میرے پروردگار تو مجھے قوت گویائی عطا فرما کہ میں بات کر سکوں. رب نے فرمایا جا میں نے تجھے قوت گویائی. وہ اپنے شہر میں آئی اور قاضی کی عدالت میں آ کے اس نے دعویٰ دائر کر دیا کہ فلاں شکاری نے میری ٹانگ توڑی ہے, قصاص میں اس کی بھی ٹانگ توڑ دی جائے. قاضی نے اس شکاری کو طلب کر لیا. شکاری آ گیا, اس نے کہا ٹانگ توڑوائی. اس نے کہا کس خوشی میں؟ اس نے کہا شرمی کیا کی ہے, آپ نے کی ٹانگ توڑی ہے, قصاص میں ٹانگ توڑ جائے. شکاری نے کہا قاضی صاحب کیسی بات کرتے ہیں, اللہ نے اس کو میرے بحلال کیا ہے. جان بچا کے بھاگ گئی تھی. اگر اس سے میرے ہاتھ سے چڑھ گئی ہوتی کب کم اس کا کباب اور تکے بنا کے کھا بھی چکا ہوتا. تو قاضی جو ہے وہ ہر نیک متوجہ ہو کہا بول رہے کیا کہتے ہیں. اس نے کہا مجھے اعتراض اس کے شکار کرنے پر نہیں, اعتراض اس بات پر ہے کہ اس نے صوفیوں کو بدنام کر کے شکار کیا. پیارے صاحب کی بات اصل یہ ہے کہ ہمارے اسلاف اور ہمارا طریقہ اپنا کر لوگ ہم میں داخل ہوئے اور عشق مصطفیٰ کا جھانسا دیا جس کا عشق مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں. اے سنیو عاشق تم اپنے نبی کے. سبحان اللہ. جن سے کبھی نعتیں نہیں سنی گئی تھی اب وہ بھی نعتیں پڑھنے لگے. جن کی محفل میں کبھی حضور علیہ السلام کی ثنا نہیں ہوتی تھی اب ان کی محفلوں میں بھی ہونے لگی. اصل میں وہ تمہاری چھتری کے نیچے آ کر اور تمہیں توڑ کر اور اسلام کو بدنام کر کے یہ سارا کام کرنے لگے ہیں. اپنے آپ کو سنبھالو اور حقیقت کو پہچانو. حقیقت کیا ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ انسان ساری زندگی تو اس کا ناک گوئی سے کوئی تعلق نہیں رہا, اچانک اس میں آج شامل ہونے لگی. میرے بھائیوں, حضور علیہ السلام سے محبت کا دعوت ہر ایک کرتا ہے مگر در حقیقت محبت اس کی قبول ہے جس سے کہ حضور قبول فرمائے. سبحان اللہ. جسے میرا اور آپ کا نبی قبول کر لے گا در حقیقت حیثیت اس کی. لیکن ایسا بھی ہو, یہ بات ہے میرا کو جو سچا عاشق ہوتا ہے نا اس کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا دل صرف محبوب کی ذات میں بنا ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین پھر اس کے محبوب کو متوجہ کر دیتا ہے. کاش کے زور گندم والا عشق نہ ہو, سچا عشق ہو. اے سنیو, میلاد مصطفیٰ کے اوپر بدعت کے فتویٰ لگانے والے آج منصورے میں میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور کیا ہو گیا دیکھ لینا, 2 یا 3 سال کی بعد سب لوگ منائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. لیکن یہ سنیو اپنے تشخص کو مت کھونا, اپنے تشخص کو مت کھونا. تمہارا تشخص ہے عشق مصطفیٰ. آج تک یہ بات کہی جاتی ہے بس اسلام پر کام کرو, نمازیں پڑھو, روزے رکھو. عشق مصطفیٰ کیسی ہوتی ہے اور کسی کا عاشق ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. تم کو ہم حضور کے محب ہیں, حضور سے محبت کرتے ہیں, عاشق کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ عاشق کہو گے تو معشوق حضور ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, بات یہ ہے کہ جملے کو بولتے ہوئے اگلے کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے.
پیارے ساتھیوں، ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارا محبوب ہے، لیکن کیا کوئی شخص اپنی ماں کو بھی اپنی محبوبہ کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ پیارے ساتھی، یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہر جگہ جملے کو خیال سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں حضور کے عاشق ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں حضور ہمارے آقا و مولا ہیں۔ پیارے سنیوں، پیارے ساتھیوں، میلاد مصطفیٰ پر آج تک بدعت کا فتویٰ لگتا رہا ہے۔ تم نے یہ تو بتلاؤ، میلاد مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی پیدائش پاک کے بعد منانا ہی بدعت ہے، یا تو کوئی پہلے منا لے گا تو وہ بھی بدعت ہوگا؟ اللہ اکبر۔ غور سے سنیں میری بات، کیا میلاد مصطفیٰ بعد میں منا؟ جب ایک کام ہو گیا ہے اس کے بعد منانا بدعت ہے؟ ابھی ایک کام نہیں ہوا، میرے آقا کی پیدائش مبارک نہیں ہوئی، تخلیق کے نور محمدی ہو چکی ہے۔ جو ابھی تک پیدائش نہیں ہوئی اس وقت کا میلاد، اس کے میلاد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ایک عظیم الشان نبی نے اپنی امتیوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر، اپنی امتیوں کے جلسے میں بیٹھ کر میرے آقا کا میلاد پڑھا ہے اور خوشخبری دی ہے، فرمایا ہے۔ پیارے ساتھیوں، خوشخبری دیتے ہیں، یعنی حضور کا ذکر ہوا ہے نا۔ یہ قرآن پاک جو ہے وہ کوئی قصے گوئی کی کتاب تو نہیں کہ پورے واقعات کو ذکر کرے۔ قرآن پاک میں پورے واقعات ذکر نہیں ہے، حابیل اور قابیل کا پورا واقعہ ذکر نہیں، بس چند آیات ہوتی ہیں جس کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کیسا معاملہ ہے۔ تو ایک عیسیٰ علیہ السلام نے جملہ فرمایا وَبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تو خوشخبری دیتا ہوں ایک عظمت والے رسول کہ میرے بعد تشریف لائیں گے۔ میرے آقا کی پیدائش کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک دم سے ایک جملہ نہیں پیارے بھائیوں، اس کے آگے اور پیچھے میرے آقا کی پتہ نہیں کتنی حمد و ثنا کی ہوگی۔ میرے آقا کی ولادت پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ مجھے بتاؤ، اگر آج ہمارا جبکہ ایک کام ہو چکا، میرے آقا پیدا ہو چکے ہیں، دنیا اب گن میں ظاہر ہو چکے ہیں، آج اگر ہم میلاد مناتے ہیں تو یہ بدعت ہے، اگر یہ بدعت ہے تو وہ بدعت کیوں نہیں تھا؟ اگر وہ بدعت نہیں تھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بدعت کیوں ہو گیا؟ اب خود غور تو کرو، اگر وہ بدعت تھا تو رب العالمین نے اس کو اتنے اہتمام اور اتنی اپنے محبوب کی محبت اور پیار میں رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کو باقاعدہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ کیا رب العالمین ایسی غلط چیزوں کو قرآن پاک میں اتنے اہتمام سے ذکر کرے گا؟ پیارے بھائیو، میرا رب وہ ہے جس کو اپنے محبوب سے محبت ہے۔ میرے آقا عمران و صفی اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کریم اللہ، وانا حبیب اللہ ولا فخر۔ حضور علیہ السلام سے ولادت باسات کی خوشی۔ اچھا مجھے یہ تو بتاؤ، خوشی منانے پر اعتراض ہے یا خوش ہونے پر اعتراض ہے؟ دیکھیں نا، ایک ہوتا ہے خوش ہونا، خوشی کا ہو جانا، ایک ہوتا ہے خوشی منانا۔ لیکن ایک شخص کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اس کو وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کے بعد اسی خوشی میں وہ میلاد منا لیتا ہے۔ خوش ہونا الگ بات ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے۔ تو یہ مجھے بتاؤ، حضور علیہ السلام کے پیدائش پاک پر خوش ہونے پر اعتراض ہے یا خوشی منانے پر اعتراض ہے؟ اگر خوش ہونے پر اعتراض ہے تو خوش ہونا تو ہمارے اختیار میں نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یصرفہ کیف یشاء۔ بنی آدم کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ تو خوشی ہو گئی وہ تو ہو گئی،
منانے پر اعتراض ہے، تو جب ایک کام ہو چکا ہے تو اس کو منانے پر کیا اعتراض ہے؟ کیا بات. پیارے بھائیوں، جو نہیں مناتے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں خوشی نہیں ہوئی. اگر خوشی نہیں ہوئی تو جسے نبی کی پیدائش پر خوشی نہیں ہوئی تو باقی کیا رہ گیا؟ سبحان اللہ. جب رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومن پر احسان عظیم فرمایا کہ ان کی جانوں میں سے خدمت والے رسول کو بھیجا. یہ رسول تو ہماری جانوں میں سے ہو گئے، ہم جیسے ہو گئے؟ نہیں. پروردگار نے یہ فرمایا کہ ان میں سے ان جیسا ایک رسول بھیجا. رب نے فرمایا ان کی جانوں میں سے رسول بھیجا، مگر رسول کیسا ہے؟ ان میں سے ہے مگر ان جیسا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تو انہیں پاک کرتا ہے، وہ تو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ تو تم تو جاہل تھے، وہ عالم تھا. تم ناپاک تھے، وہ پاک کرنے والا تھا. تم میں سے ایسے مگر تم جیسا نہیں. سبحان اللہ. بے شک. کیا بات. تم میں سے ہے مگر تم جیسا نہیں. پیارے ساتھیوں، حضور علیہ السلام کی ہستی اللہ، کسی کو کیا معلوم کہ ہمارے آقا کیسے ہیں. خدا کی قسم مجھے کہنے دیجیے کہ کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو میرے آقا کے مکمل کمالات، فضائل و مکارم کو اپنے اندر سمو لے. یہ صرف رب العالمین نے بشریت مصطفی ایسی بنائی کہ جس کے اندر تمام کے تمام کمالات مصطفی سمو گئے. میرے آقا حضور علیہ السلام کا سایہ ساری کائنات پر ہے. اب ذرا غور کرو، ایک بات پتہ نہ کر گئی. وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ ہم نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ ہمارے آقا بشر بھی اور نور بھی ہیں. سائے پر بات آ رہی ہے. وہ جملہ بولا نا، تو سمجھانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ میں آپ کو اس کو مقدمات پیش کروں. ہم نے کہا ہمارا نبی جو ہے بشر بھی اور نور بھی ہے. لوگوں نے کیا کہا؟ کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ نے حضور علیہ السلام کی بشریت مبارکہ کو بیان کیا تو ہم نے مان لیا. اس کے بعد جب آپ نے نورانیت مصطفیٰ کہا کہ حضور نور ہے، تو نور کہنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے بشریت کا انکار کر دیا کیونکہ جسم نور نہیں ہو سکتا ہے. آپ نور مان کے بشریت کا انکار کر رہے ہیں، اور بشریت کا انکار قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار کفر ہے. تو حضور کو مان کر آپ دراصل کفر کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، بات اصل میں یہ ہے کہ اس تو میرے شیخ میرے مجھے غزالی مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اس کا مطلب تم نے یہ ہو گیا کہ تم نے یہ کہا کہ نور کی ضد بشریت ہے. حالانکہ نور کی ضد بشریت نہیں ہے، نور کی ضد تاریکی اور اندھیرا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم جب حضور علیہ السلام کی بشریت کے ساتھ ساتھ حضور کو نور مانتے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ ایسی بشریت ہمارا کا رب نے بنائی ہے، اس نے کہیں سے کہیں تک کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی ظلمت نہیں ہے، کوئی جہالت نہیں ہے. یہ ایسی بشریت ہے. اب جو بات کرنے لگا اس میں اسی بات کی طرف ہوں گا، اپنی بات کو ختم کروں. اب یہ ہے کہ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو. جس فرقے نے بھی کرنا پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے میرے آقا کی نورانیت کا مطلقاً انکار نہیں کیا. اور جب آیت کریمہ پیش کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
کہ رب العالمین نے تمہارے پر نور بھی آیا اور کتاب مبین بھی آئی، تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم حضور کو نور مانتے ہیں مگر ہدایت کو نور مانتے ہیں اور ایمان کا نور مانتے ہیں۔ پیارے بھائیو، ہم نے کہا کہ تم جب یہ کہتے ہو کہ بشریت اور نور جمع نہیں ہو سکتی ہے تو حضور کو ہدایت اور ایمان کا نور تم نے کیسے مان لیا؟ اور مجھے یہ تو بتلاؤ، بشریت اور نور اگر جمع نہیں ہو سکتی ہے تو بشر کی آنکھ کے ڈیلے میں دیکھنے کا نور کیسے ہے، اور کان کے پٹھے میں سننے کا نور کیسے ہے، زبان کی گوٹی میں چکھنے کا نور کیسے ہے، اس کے پورے جسم میں لمس کرنے کا نور کیسے موجود ہے؟ اگر بشریت اور نور جمع نہیں ہوتی ہے تو یہ کیسے جمع ہو گیا؟ نہیں، تم تو نبی کو حصی نور مانتے ہو۔ پیارے بھائیو، نبی کو حصی نور مانتے ہیں۔ تم اگر اڑتے جھگڑ میں تمہیں اگر اجالا نظر آ جاتا ہے تو تمہیں نبی کی ذات میں اجالا نظر نہیں آتا۔ پہلے ساتھیوں، ایک جسم بھی ہو اور نور بھی ہو، جسم نور میں کنورٹ ہوتا رہتا ہے، اور یہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم نے بھی کئی دفعہ کیا، ہمارے حافظہ بیٹھے انہوں نے بھی کیا ہو، چوکو بھائی بیٹھے انہوں نے بھی کیا ہو، شفیع البدری سے امیر آدمی ہو سکتے انہوں نے نہ کیا ہو۔ اللہ ان کی امانت کو بہت برقرار رکھے، پھر سے تو ہمارے سن میں صاحب سربت ہو جائے، ہم تو اس کی دعائیں دیتے ہیں، یا اللہ اس سے دین کی خدمت اے سنیت، تم میں غربت ہے اور رہے گی، تو غربت ختم نہیں ہوگی۔ یہ غربت نشانی ہے عشق مصطفیٰ۔ میرے آقا سے جب ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ انی احبک، حضور میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا انظر ما تقول، غور کرو تم نے کتنی بڑی بات کہتی ہے۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے مگر محبت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ان کنتا صادقا، اگر سچ کہہ رہے ہو، فاعد للفقر تدفافا، اور فقر کی تیاری کرو۔ للفقر اسرع الى من يحبني من السير الى منتهى، جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقر اتنی تیز سے جاتا ہے کہ سیلاب کی رفتار اتنی تیز نہیں ہوتی ہے۔ کتاب الزہد میں دیشک پیارے بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جسم کو نور کی شکل دے دینا، یہ تو ہمارا روزمرہ کا معمول رہا۔ ہم لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ یو پی آئی جب تک نہیں تھے تب تک بہت کثر سے ہوتا ہے۔ وہ کیا آپ نے کبھی دیا جلایا ہوگا؟ یقیناً جلایا ہوگا، ہم نے بھی کئی مرتبہ جلایا۔ دیے میں روئی کی پتی دیتے ہیں اور اس کے تیل ڈال دیتے ہیں اور پھر آگ دکھاتے ہیں۔ اب یہ مجھے بتاؤ کہ یہ روشنی جو ہے یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ جب غور کرو گے کہ جب تیل ختم ہو جائے گا تو روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ وہی تیل ہے جو پورا جسم رکھتا ہے، اس کو تم نے نور میں بدل دیا۔ اگر تیل کو ہم نوری شکل دے سکتے ہیں تو رب العالمین نے اپنے حبیب کی برسی مبارکہ کو نورانی نہیں بنا سکتا۔ غور سے سنو، تو ہم نے جب یہ کہا کہ ہمارا اور آپ کا نبی نور ہے تو ان کو ہدایت کا نور بھی مانا، ایمان کا نور بھی مانا، میرے آقا کو حصی نور بھی مانا ہے اور مانوی نور بھی مانا ہے۔ حصی نور کا مطلب کیا ہے؟ جب میرے آقا چاہتے ہیں اپنے نور کو ظاہر کر دیں، رونگٹے سے نور ظاہر ہوتا ہے۔ میرے آقا جب مسکرائے تو کیا جگ میں اجالا نہ ہو گیا؟ شوردنی گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، آج تبسم فرمایا آپ نے تو گمشدہ سوج ہے جو مرمری تیرے ساتھیوں، آپ ذرا غور کرو۔ ہم نے جب یہ کہا، اب میں اسی طرف آ رہا ہوں جہاں پر میری بات کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے جب یہ کہا کہ میرے آقا بشر بھی اور نور بھی ہیں، ہم نے یہ کہہ کر کیا کہا؟ ہم نے بشریت کے ساتھ نور کو اس لیے جوڑا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہمارے نبی کی ایسی بشریت ہے جہاں پر ظلمت اور تاریکی کا شائبہ بھی نہیں، اور یہی تو وجہ ہے۔
اور یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم میں ایک ایسی کثافت پائی جاتی ہے جو کہ ایک تاریکی کو جنم دیتی ہے، اور نبی کی ایسی بصیرت ہے جو تاریکیوں کو اجالا عطا فرماتی ہے. میری اور آپ کے نبی کا سایہ نہ تھا، میرے اور آپ کے نبی کا سایہ نہ تھا. اور سایہ نہ ہونے کی وجہ یہ حضرت مولانا علی رحمۃ اللہ سے بات ہے، میں حضور نور ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا. اور مانتے ہر سایہ سایہ والے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. چھت کا سایہ گرے تو کوئی تکلیف نہیں، چھت آن پڑی تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں. درخت کا سایہ گرے تو کوئی تکلیف نہیں، درخت آن پڑی تو ذرا ہڈیاں ٹوٹ جائیں. سایہ سایہ والے سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور خدا کی قسم نبی سے زیادہ لطیف شخص کوئی بھی نہیں. جب حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ معذرت تہمت لگائی گئی تو اس پر حضرت سیدنا خلیفہ ثانی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا روایت تھی، آپ نے کیا بات کی تھی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کا سایہ تو بنایا نہیں کہ کسی قدم آپ کے سائے پر آئی. ایک ایسی ویسی عورت کیسے آپ کو سایہ لگا سکتا ہے؟ تمام ازواج مطہرات طیب طاہرین اور پاکیزہ. میرے اور آپ کے نبی کا سایہ نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سایہ جو ہے درحقیقت ایک بڑی لطیف بات عرض کر رہا ہوں، بڑی لطیف بات عرض کر رہا ہوں. پیارے بھائیوں، ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، ذرا سا سوراخ کو پہنچ جاتی ہے یا نہیں؟ لیکن روشنی وہ ہے سوراخ نہ ہو پھر بھی پہنچ جاتی ہے. شیشے میں روشنی ہے، ادھر سے ڈالا ادھر سے روشنی نکل جائے گی، شیشہ ٹوٹے گا بھی نہیں، سوراخ بھی نہیں ہوگا. جتنی ذرا لطافت ہوگی اسی قدر پھیلتی چلی جائے گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو سایہ بڑا لطیف ہے، اس کا بوجھ کبھی ہے ہی نہیں، کو تولا جا سکتا ہی نہیں، ناپا جا سکتا ہی نہیں اس کا بوجھ. لیکن میرا اور آپ کا نبی اس سے زیادہ لطیف ہے. آپ غور کیجیے، میرا اور آپ کا نبی اس سے زیادہ لطیف ہے. جو زیادہ لطیف ہوا تو جہاں تک کوئی شے نہیں جاتی میرے نبی کا نور ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور کی نور کو ایسا بنایا کہ جہاں تک ربوبیت ہے وہاں تک رحمت مصطفیٰ ہے. اے سنیو، یہ بات ذہن میں رکھو، بخشی کا مدار جو ہے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. قیامت کے دن بندہ کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بلکہ میں رسول کے ساتھ ایک رابطہ رکھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے ساتھیوں، حضور علیہ السلام کا میلاد پاک یہ بھی اختلافی بات ہونی چاہیے. نہ دل اس کو تسلیم کرتا ہے نہ عقل اس کو مانتی ہے. اس میں اختلاف کرنا کتنا بڑا جرم ہے حکومتی کے لیے. اور وہی اختلاف کرنے والے اب وہی منانے لگے ہیں. تو پچھلا جو ہوا وہ کیا تھا؟ جو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے، اس کو جب تم نے بدعت کہا ہے تو اس کی وجہ تم خود منا رہے ہو، تو اس جرم کا تو پہلے تلافی کرو نا، جرم پہلے کر چکے ہو. میرے ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے سچے عاشق بنیں. جب ایک عورت سے غزوہ احد میں کہا گیا اور میرے آقا کی شہادت کی خبر اڑ گئی، شہادت کی خبر اڑ گئی، وہ عورت پریشان حال نکلی. آگے تیرا شوہر شہید ہو گیا. اس سے بتاؤ میرے نبی کا حال کیا ہے؟ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، بتاؤ میرے نبی کا حال کیا ہے؟ تیرا بھائی، بتاؤ میرے نبی کا حال کیا ہے؟ جو میرے آنکھوں کا وہ تو حیات ہے، وہ تو ہر وقت موجود ہے. ان کا جب تک آنکھوں سے نہ دیکھوں گی مجھے چین نہ آئے گا. جب میرے آقا کا جب اسے دیدار کیا، عرض کرتی یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ کر تمام غم دھل گئے.
میرے بھائیوں وہ تو بے آسراؤں کا آسرا ہے، بے نواؤں کے سہارا ہے، یتیموں کے پالنہار اور بیواؤں کے غمگسار ہے، جو غریبوں کا سہارا ہے۔ میرا آخر میں انا وارث من لا وارث له، جسے سب چھوڑ دیں میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی اس کا، جس کا کوئی وارث نہیں میں اس کا وارث ہوں، یہ سب چھوڑ دیں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اسی لیے قبر میں انسان جب جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جانے والے لوگوں کی جوتیوں کی چاپ کی آواز میں یہ سنتی ہے، کیوں سنائی جاتی ہے؟ ماں نے بڑی محبت کی تھی وہ بھی چلی گئی، باپ تیرے ہر غم میں تیری ہر تکلیف میں کھڑا ہوتا تھا وہ بھی چلا گیا، بھائی نے بڑی محبت کا دعویٰ کیا تھا، بیوی نے بڑے ہوئے تیری یاد نے تیرے لیے بڑی دعائیں کی تھی، تیری یاد کری تھی، لیکن آج وہ بھی چلی گئی، لیکن اب یہ سب جا رہے ہیں اور وہ غم گسار آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں کا دیدار ہوگا، میرے غیرت کی بات ہم دعا یا اللہ کچھ رہی یا نہ رہی، عشق مستوار ہے، غلامی مستوار ہے، حول مستوار ہے، آخر دعوانا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا مولانا محمد یعنی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ توسع فی خیر، یا اللہ تعمل بھائی کی خیر۔